کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں تو اس کا کیا معنی ہے؟ بھڑوے اندھے کتے کمینے تمہیں شرم نہیں آتی؟ عجیب بات ہے مولانا. ایک ہے منظور مینگل، وہ دیوبندیوں کا حافظ الحدیث اور بہت بڑا شیخ شمار ہوتا ہے. اس نے اس مسئلے پر اس کے خلاف کلام کیا. سارق مسعود کے خلاف اس نے کلام کیا تو اس نے کہا قرأت متواترہ. او میں نے کہا جاہل، تجھے ایسے شیخ بشائخ بنا رکھا ہے انہوں نے، تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے. یہ مسئلہ قرأت کا نہیں ہے. قراءات متواترہ ہیں، کتابت متواترہ کا قول کسی نے نہیں کیا. اسی وجہ سے تو اختلاف ہے. اگر کتابت متواتر ہوتی تو تم خود سمجھدار ہو. قرأت کی طرح کتابت اور رسم متواتر ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا. میں ابھی آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا اس میں کتنا اختلاف ہے. خیر، یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ مسئلہ کتنا دقیق، باریک، لطیف، مشکل، اور پھر ایسے لوگ اس میں کلام کریں. میری بات نہیں سمجھ؟ اب میرے بھائیوں، میں چاہتا تو یہ تھا اس موضوع کے ساتھ کچھ افادات، فوائد شامل کرتا، لیکن اس سے موضوع لمبا ہو جائے گا. ایک بات صرف یہاں پر فائدے کے طور پر بتاتا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے کاتبین وحی رکھے ہوئے تھے ان کے اسماء گرامی علماء نے لکھے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھے ہیں. توجہ ہے؟ حضور کے 4 خلیفے، یہ چاروں کاتب وحی تھے. سیدنا معاویہ، حضرت ابان بن سعید، حضرت خالد بن ولید، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ثابت بن قیس، ارقم بن ابی، حنظلہ بن ربی وغیرہم، یہ کاتبین وحی. لیکن یہاں پر جو ایک لطیفہ ہے نا، جن لوگوں نے بنو امیہ کی مخالفت کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ان کی ناک کاٹنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ میں اور تمہارے سیرت کی کتابوں میں یہ مسئلہ، اور فن رسم والوں کے ہاں یہ مسئلہ سند کے ساتھ ثابت ہے کہ مکے والوں نے یہ لکھنا، کتابت یہ سیکھا تھا
حرب بن امیہ بن عبد شمس سے مکے والوں کا لکھنے میں استاد حرب بن امیہ ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ خاندان کے بڑوں میں آتا ہے. مدینے والوں نے سیکھا تھا یہودیوں سے، مکے والوں نے سیکھا تھا حرب بن امیہ بن عبد شمس سے. یہ سمجھو بنو امیہ کو ایک تاریخی اعزاز حاصل ہے. عجیب بات مولانا، عجیب بات، حرب بن امیہ نے سیکھا تھا عبداللہ بن جدعان سے، عبداللہ بن جدعان نے سیکھا تھا اہل انبار سے، اہل انبار نے سیکھا تھا یمن کے علاقے کندہ قبیلے کے ایک شخص سے، کندہ والے نے سیکھا تھا خلجان بن موہم سے، اور خلجان بن موہم حضرت ہود علیہ السلام نبی کے کاتب تھے، وہی لکھتے تھے. یہ بات آسان جو ملنے والی کتاب ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں، ورنہ تو ابو عامر دانی نے المقنع میں اپنی سند کے ساتھ، اور یہ مناہل العرفان فی علوم القرآن، شیخ محمد عبد العظیم زرقانی ہیں، ان کی کتاب ہے، چھپی ہوئی دار الکتب العلمیہ کی ہے، اور صفحہ نمبر 201 سے میں سنا رہا ہوں. سمجھ آ گئی؟ اب میرے بھائیو، اس فائدے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ یار یہ جو قرآن مجید کا رسم ہے، جس کو رسم مصحف عثمانی کہتے ہیں، قرآن مجید کا ایک مخصوص طریقہ لکھنے کا ہو گیا کہ کہیں جو قانون ہے کتابت اور لکھنے کا، کہیں اس کی مخالفت آ گئی، کہیں موافقت آ گئی. یہ طریقہ جو ہے یہ صحابہ کرام نے رسول اکرم سے لیا تھا، تو مولانا آپ سمجھیں گے اس کو کہیں گے توقیفی. حضور سے لیا تھا، حضور ایسا لکھواتے تھے، یا یہ صحابہ کرام نے اپنی طرف سے اتفاق کر کے اس طرح لکھا. یہ مسئلہ اختلافی ہے. جمہور یعنی زیادہ علماء ائمہ کرام کا مذہب یہ ہے کہ یہ توقیفی ہے، اور اسی طرح رکھنا ضروری ہے، ادھر ادھر نہیں کر سکتے. جس طرح چل رہا ہے چل رہا ہے.
کہیں کمی آ گئی ہے تو کمی رہنے دو، کہیں حرف زیادہ ہو گیا جیسے اے دن والی مثال دی تو چلنے دو۔ یہ جو کتاب ہے نا المقنع، اس کے اندر مناہل العرفان، عنوان الدلیل وغیرہ، اس کے اندر جو ہے نا ایسے حروف کا مولانا استقصاء کیا گیا، یا پہلے کہو تتبع انہوں نے کی، تو ابو عمرو دانی کو کچھ کلمات سامنے آئے، انہوں نے جمع کر دیا، عنوان الدلیل والوں کو اس سے زیادہ نظر آئے، انہوں نے لکھ دیا، پھر اسی طرح بعد والے باہر صورت۔ بھئی یہ جمہور حضرات خصوصاً تمہارے 4 امام وہ کہتے ہیں بھئی اسی طرح ہی رکھنا ہے، اسی طرح چلانا ہے، جس طرح پرانے لکھے آ رہے ہیں اسی طرح۔ اور بہت بڑا عقیدے کا امام ہے امام ابو بکر باقلانی۔ دیکھو جن لوگوں نے ایسی کتابیں اس فن کی، ہوا بھی ان کو نہیں لگی، ووٹ پر پنگے لینے شروع کر دیے انہوں نے۔ یہ دیکھو، یہ ہے الانتصار للقرآن، قرآن حکیم پر اسلام کے مخالفین زنادقہ ملاحدہ کی طرف سے جو اعتراضات اٹھائے گئے قرآن پر، یہ وہ کتاب ہے جس نے تمام اعتراضات کے پرخچے اڑا دیے۔ ابو بکر باقلانی، ان کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، یہ اسلام کا پہرے دار ہے، سمجھو۔ کس صدی کے ہیں؟ 4 صدی، 4 صدی۔ امام بخاری وغیرہ اس دور کے ساتھ کے ہیں، قریب کے ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا بھئی قرآن و حدیث میں یہ کہیں نہیں آیا کہ یہ لفظ اس طرح لکھنا ہے اور اسی طرح لکھنا پھر فرض ہے اور اس کے خلاف نہیں لکھ سکتے چاہے قانون کے مطابق ہو۔ خط و کتابت کا جو قانون ہے عام، جو ابھی بتایا، جس طرح بولنا ہے اسی طرح لکھنا ہے، نہ کمی نہ زیادتی نہ تبدیلی نہ کچھ۔ انہوں نے فرمایا یہ کہیں نہیں آیا قرآن و سنت میں کہ اس کا پابند رہنا ہے۔ فرق بس جس چیز کا مسلمانوں کو پابند رہنا ہے، اب بات سمجھنا ذرا، جس چیز کا مسلمانوں کو پابند رہنا ہے وہ ہے قراءت، تلفظ۔ وہ جس طرح رسول اکرم نے دیا ہے پڑھنا سب نے اسی طرح ہے۔ اللہ رہا مسئلہ لکھنے کا، تو لکھنے میں صحابہ کرام نے اگر کہیں لفظ میں کمی بیشی کی، لکھنے میں ہے، وہ تلفظ میں نہیں، بولنے میں نہیں۔ قرات متواترہ اسی وجہ سے ان کو کہتے ہیں، وہ رسول اکرم سے چلی ہیں۔ بولتے ہو کہ نہیں؟ وہ رسول اکرم سے چلی ہیں، پڑھنا اسی طرح ہے۔ بات تو لکھنے کی ہو رہی ہے، تو لکھنے میں فرمایا اگر اے دن 2 یا کی بجائے 1 یا کے ساتھ لکھ دیتے ہو تو فرمایا یہ کوئی حرج نہیں۔ یہ امام باقلانی نے ساری بحث کی ہے، اس کا بھی صفحہ بتا دیتا ہوں۔ یہ مما يدل على كذب الرافضہ فی هذه الدعوى، ایک فصل باندھی ہے، اس کے اندر یہ ساری بحث چلائی ہے امام نے۔ مولانا ولیس فی نص الکتاب ولا فی مضمونہ ولحنہ ان رسم القرآن وخطہ لا يجوز الا على وجه مخصوص وحد محدود ولا يجوز تجاوزه الى غيره ولا في نص السنة ايضا ما يوجب ذلك ويدل عليه ولا هو مما
اجمعت علیہ الامہ ولا دلت علیہ المقاییس الشرعیہ بل السنۃ قد دلت على جواز كتبه بأي رسم سهل وسنح للكاتب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه وإثباته على ما بيناه سالفا ولا يأخذ أحدا بخط محدود ورسم محصور ولا يسأل عن ذلك ولا يحفظ عنه في حرف واحد ولأجل ذلك اختلفت خطوط المصاحف وكان منهم من يكتب الكلمة على مطابقة مخرج اللفظ ومنهم من يحذف أو يزيد مما يعلم أنه أولى بالقياس بمطابقته وسياقه ومخرجه غير أنه يستجير ذلك لعلمه بأنه اصطلاح وأنه لا يخفى عليهم ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول وأن يجعل اللام على سورة الكاف وأن يعوج الألفات وأن يكتب أيضا على غير هذه الوجوه وساغ أن يكتب الكاتب المصحف على الخط والهجاء القديمين وجاز أن يكتب بالهجاء والخطوط المحدثة وجاز أن يكتب بين ذلك. انہوں نے فرمایا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کر سکتے. اچھا مناہل العرفان والے نے جمہور کا جو مذہب لکھا وقت کی قلت کے پیش نظر حوالہ دے رہا ہوں، جو بات کر رہا ہوں اس کے مطابق اگر حوالہ نہ ہو تو پھر میں جرمدار بنوں گا. وقت کی قلت کے پیش نظر بات کو سمیٹ رہا ہوں. انہوں نے جمہور کے مطابق جمہور کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اپنے زمانے کے بہت بڑے غوث صوفی فقیر اللہ والے اور ان پڑھ امی بالکل امی تھے، اس پر اتفاق ہے، مصر کے تھے، شیخ عبد العزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ان کے ملفوظات ان کے مرید معتقد خاص امام سجل ماسی مالکی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیے ہیں. الابریز کتاب ہے، اس کے اندر اس ان پڑھ بابے سے اس بڑے بڑے علماء مشائخ محدثین آتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے، اور وہ ان پڑھ بابا ان کو ایسے جواب دیتا تھا کہ وہ خود حیران ہو جاتے تھے کہ یار یہ ہم بابے کی باتیں جو ہے نا وہ فلاں امام کے پاس ہم نے پایا، فلاں امام کے پاس پایا. عجیب بات ہے، ان پڑھ ہے اور بات جو کرتا ہے وہ کسی نہ کسی امام کے مطابق کرتا ہے. یہ کہتے ہیں، یہ بھی ہم نے تلاش کیا، شکر خدا کا ہم حوالہ مل گیا. یہ دار اقرا کی چھپی ہوئی ہے. الابریز 94 صفحہ مولانا. یہاں سے پوری بحث یہ تقریباً 2 ورقے لے گئے. ان سے پوچھا گیا حضور جو قرآن مجید کے اندر جس طرح مصحف عثمانی ہے یا قرآن مجید کا جو رسم طریقہ ہے لکھنے کا، اس کے اندر جو کہیں تبدیلی آ گئی لکھنے میں گئی تو اسی طرح رکھنا چاہیے یا کیا؟ آپ نے فرمایا یہ جس طرح کے 7 قراءتیں خدا کا راز ہے اسی طرح اس کو رکھنا یہ بھی خدا کا راز ہے. یہ تمہیں سمجھ آئے نہ آئے رکھو اسی طرح، نہ چلاؤ ادھر ادھر نہ کرو. یہ 2 مذہب تو آپ کو سمجھ آ گئے. ایک ہو گیا توقیفی، ایک غیر توقیفی والا. وہ توقیفی والے کون ہیں؟ جمہور. اور غیر توقیفی والے ایک تو ہو گئے بڑے امام باقلانی اور دوسرے ہیں اب یہ تیسرا مذہب نکلنے لگا ہے. امام سلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ مصر کے تھے. انہوں نے فرمایا ہمیں یہ صحیح لگتا ہے کہ جو قرآن مجید کا رسم پرانا چلا آ رہا ہے لکھنے والا، وہ نسخے کئی محفوظ رکھنے اور علماء کو بتانا
علماء کو منتقل کرنا یہ ضروری ہے، لیکن عوام کے لیے آسانی اور ان کو تشویش سے بچانے کے لیے، پریشانی سے بچانے کے لیے جو قانون ہے لکھنے کا اس کے مطابق اگر لکھ دیا جائے تو حرج نہیں، بہتر یہ ہے، اور کئی حضرات نے اس کو پسند کیا ہے۔ یہ 3 قول ہو گئے آپ کے سامنے، سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا تو صاف یہ مطلب نکلا کہ ہے یہ لنصف عم کی بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں بیش بہا مقامات ہیں، میں پیش نہیں کر سکتا سارے، جس نے دیکھنے میں نے کتابوں کے حوالے دے دیے، دیکھ لیں سارے، المقنع میں سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بات جس پر تنبیہ ضروری ہے، سمجھ آ رہی؟ تنبیہ جس پر ضروری ہے یہ بات ثابت ہو گئی مولانا کہ کتابت قرآن جو ہے اس کے اندر مخالفت قواعد کی یہ موجود ہے اور پکی یقینی بات ہے، تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ ہاں اختلاف تو اس میں ہے کہ یہ توقیفی ہے یا نہیں ہے، تو وہ اختلاف ہی خود بتا رہا ہے کہ اصل مسئلے پر اجماع اور اتفاق ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کو بولتے ہیں اجماع مرکب۔ کون سا اجماع کہتے ہیں؟ یہ اجماع مرکب ہے۔ اب چلتا ہوں تھوڑی دیر آپ کی توجہ، یہ حضور جس طرح اس بڑوے نے کہا اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ کر کہ حضور امی تھے، حضور ان پڑھ تھے، اللہ اکبر۔ شیخ عبدالعزیز دباغ جس طرح امی ہونے کا معنی انہوں نے کیا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ناچیز اپنے خطابات میں امی ہونے کا وہی معنی کرتا رہا۔ مینگل کہہ رہا ہے امی کا معنی تو قرآن میں ہے، اخرجکم من بطون امہاتکم، آگے کیا ہے؟ لا تعلمون، وہ کہتا ہے امی کا تو یہ معنی ہے ماں کے پیٹ سے پیدا تو کچھ بھی نہیں جانتا، جب پیدا ہوا کچھ بھی نہیں جانتا، وہ کم بخت بتا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت کچھ نہ جانے، اسی معنی میں تو رسول اکرم کو لے رہا ہے، تو بتا رسول اکرم نے پیدا ہوتے ہوئے سجدہ فرمایا اور انگلی اوپر کو اٹھائی، یہ توحید کی شہادت جو حضور نے دی یہ بغیر علم کے کیسے تھی؟ بدبختو وہی بات ہے، تعریف کرو تو گستاخ بنتے ہو، اور اگر تعریف اللہ پاک معاف کرے اور مذمت کر تو پڑھ وہ تو گستاخ ہے ہی ہے۔ تمہاری تو تعریف ہی کیسی عجیب ہے، کم بختو تمہیں شرم نہیں آتی؟ دنیا کائنات میں متواتر قصے ہیں کہ غوث پاک میراں ان کی اماں جی محترمہ سے پوچھا جاتا ہے کہ رمضان کا چاند چڑھ گیا کہ نہیں، انہوں نے فرمایا میرے بیٹے کو دیکھو، یا آج اس نے دودھ نہیں پیا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ چاند طلوع ہو چکا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تمہیں یہ قاعدہ نظر نہیں آیا ما من عام الا وقد خرسان البعض؟ انتہا ہے، کیا پڑھا ہوا ہے تم نے؟
جیسے تم اور ویسے تمہیں انگلیاں دینے والے. فن خام بن کر ممبر پر بیٹھ جاتے ہو اور حال تمہارا یہ ہے. یہ ٹھیک ہے عام ہے، لیکن عام ہے تو عوام کے لیے عام. تم خواص کی بات کرتے ہو اور سید الانبیاء کی. امی کا معنی انہوں نے کیا بتایا؟ شیخ عبدالحق محدث شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ سے زمانے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ حضور ان پڑھ ہیں، کسی سے لکھنا پڑھنا حضور نے نہیں سیکھا، سیکھا ہے تو خدا سے. آپ نے کسی سے نہیں سیکھا سوائے خدا کے. یہ مانا ہے آپ کے امی ہونے کا. اوے ادھر دیکھو، بہت اچھی بات. اللہ اکبر، کیا کیا عجیب باتیں علماء کرتے ہیں. آپ علیہ السلام توجہ ہے، معراج کی حدیثوں میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں معراج کی رات گیا، جنت پہ یہ بات لکھی دیکھی، یہ بات لکھی دیکھی، یہ بات لکھی دیکھی. اگر آپ لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے تو معراج کی رات کہاں سے کیسے پڑھتے رہے؟ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے آپ ایک ہے نہ پڑھنا نہ لکھنا، ایک ہے لکھنا پڑھنا نہ جاننا. وہ بھڑوے زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. حضور لکھتے پڑھتے نہیں تھے لیکن لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اسی وجہ سے مولانا لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لکھتے نہیں تھے. کرے کس سے جانتے تھے؟ خدا سے جانتے تھے. ادھر دیکھو، آپ امی ہیں. آپ کیا ہیں؟ امی بندہ. دنیا اور آخرت کے علوم و فنون جو ہیں ان میں کلام کر سکتا ہے. کہاں دے گئے امی؟ خدا نہ پڑھائے، خدا نہ علم عطا کرے اور امی ہو اور پھر ایسے مسائل میں کلام کرے. بتاؤ تو صحیح، اگر ایسے مسائل میں کلام حضور سید عالم کا وہ موجود ہے اور امی ہونے میں فرق نہیں لاتا تو معلوم ہوا لکھنا پڑھنا علم رکھنا یہ حضور کے امی ہونے میں فرق نہیں لاتا. سمجھ نہیں آئی؟ یہ کتنے بھڑوے ہیں. یاد رکھنا میری بات، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا مسئلہ ہو، وہاں دوسرے ان پڑھوں کی مثال دینا کفر ہے. صحابہ امی تھے. والذی بعث فی الامیین رسولا. بولو صحابہ امی تھے، لیکن صحابہ کے امی ہونے کی مثال حضور کے ساتھ نہیں دے سکتے. اللہ نے ان کو جو سکھایا بلکہ بعض روایات میں آتا ہے، منائل عرفان وغیرہ، میں نے تاریخ دمشق میں حضرت معاویہ کو حضور نے فرمایا طول البا، بسم اللہ کی با کو لمبا کر، دور المیم، میم کو گول کر کے رکھ. حضرت معاویہ کو حروف لکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں تو جانتے نہیں ہیں.
طریقہ بتا رہے ہیں، جانتے نہیں. اور اگر کوئی کہے روایت ضعیف ہے تو بھئی یہ فضائل ہے، فضائل میں مقبول ہوتی ہے. اور یہ ذہن میں رکھو، ہمارے علماء بڑے بڑے عظیم محدثین، امام ابو ذر ہروی، یہ بخاری کے راوی ہیں، پتا ہوگا بخاری کے راوی ہیں، یہ محدث ہیں جلیل القدر ابو ذر ہروی. ابو الولید باجی مالکی، بڑے بڑے حضرات، قاضی یاز مالکی، روح المعانی والے نے تو پوری بحث چھیڑی ہے. انہوں نے کہا آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے روکنے لکھنے سے منع کیا ہوا تھا کہ کہیں یہ لوگ عرب والے یہ شک نہ کریں تمہاری نبوت میں کہ یہ خود کیونکہ پڑھا لکھتا ہے، یہ لہذا کسی کی کتاب لکھ کر آیا ہے، یہ قرآن کسی سے لے کر آیا ہے، لکھ کر تو شک کریں گے. انہوں نے کہا جب آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے معجزات، شواہد، دلائل، براہین ہر طرف پختہ ہو گئے، سب ذہنوں میں بیٹھ گیا یہ سچا رسول ہے، تو پھر آپ کیونکہ وہ اصل علت تھی روکنے کی، نبوت میں شک پیدا ہوگا. جب نبوت میں شک پیدا ہونے کے خطرے ختم ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے لکھا ہے. یہ ابو ذر ہروی اور ابو الولید باجی وغیرہ رحمہم اللہ اور روح المعانی نے اس پر پوری بحث کی ہے. اور یہ بات پھر کہ آپ کے سامنے لفظ غلط لکھا جا رہا ہے اور حضور کو صحیح کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، لاکھ لعنت ہے تیرے گستاخ ہونے پر. مولانا جو مسئلہ ہے کتابت کا، رسم عثمانی کا، رسم مصحف کا، وہ میں نے بتا دیا، اس میں کوئی کچھ تھا، بڑے بڑے علماء کلام کر رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تصحیح کا شعور نہیں تھا، تصحیح کا علم نہیں تھا، وہ جو مرضی لکھ لیتے تھے، لاکھ لعنت ہے تیرے بھونکنے پر کتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ حضور کو تصحیح کا پتہ نہیں، بڑوا یہ سارے زمانے کے زبانوں کو انہوں نے تو صحیح کیا. تو میرے بھائیوں، یہ ہے وہ مسئلہ کتابت قرآن کا جس میں نے نفس مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو اس کے خلاف ٹر کر رہے ہیں وہ جاہل ہیں. رہا حضور کی گستاخی تو وہ اس کے اس لفظ میں ہے کہ حضور کے سامنے لکھتے رہتے تھے اور آپ کو تصحیح کا پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ امی تھے. یہ گستاخی ہے اور اس سے قرآن مجید کا یہ دشمن ثابت ہوتا ہے. اس بڑوے نے وہاں بیٹھ کر اپنے بڑوں کی جھولی میں یہ بکواسیں اس وجہ سے کی ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں یہ شک پیدا ہو جائے کہ قرآن مجید ہو پتہ نہیں، وہ ہمارا تو رسول ہی ایسا ہے، اس کو کوئی خبر ہی نہیں تھی یار کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، پتہ نہیں صاحبہ نے کیا کر دیا ہے. یہ کتا ہے، یہ بھڑوا. وہ میں نے دیکھا اس کی ادھر مسجد ہے کراچی میں، تو اس میں چتر چل گئے. ایک جماعت کو باہر سے آیا، آپس میں ایک دوسرے کو چتر مارنے سے، مسجد میں کوئی ڈنڈے مار رہا ہے، کوئی چتر مار رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہونا چاہیے، ایسی خدمت ہونی چاہیے. سمجھ نہیں آ رہی. تو بھائیو یہ میں تو آپ کو یہی نصیحت کروں گا، ایسے بڑوے لوگوں کی باتوں نیٹ سے سننا تمہارے لیے حرام ہے. نیٹ کے خلاف جو ہم بولتے ہیں اسی وجہ سے بولتے ہیں. یہ آج بھی میرے مصیبت گلے میں یا ادھر ادھر پڑتی ہے نا، یہ نیٹ والی یہ درویش ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ سنتے نہیں ہیں، اس سے ایسا کرو گے تو لوگ سنیں گے، دور تک بات پھیلے گی. اور
تو بس مجبور ہو کر پھر اجازت دے دیتا ہوں. بہرحال بحمد اللہ تعالی مسئلے کی جو حقیقت تھی وہ آپ کو سمجھا دی.